بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کون و مکان کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے دانائے سبل، ختم الرسل، مولائی کل، تاجدار دو جہاں، سیاح لامکان، علیہ تحیت و ثنا کے توسل تفضل سے ہمیں فہم قرآن کی اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ فقیر صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی اور ملتمس ہے کہ اس مجلس مبارک کے ہر لمحہ کو ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن فرمائے۔ واجب الاحترام طلباء و طالبات، 100% اس امر کا یقین رکھیں کہ جو لمحات آپ کے فہم قرآن حکیم فرقان مجید کے لیے گزرتے ہیں وہ محبوب ترین عبادت ہیں اور مقبول ترین عبادت ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد کے اندر 2 حلقے قائم ہیں۔ ایک حلقہ میں ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اوراد و وظائف پڑھے جا رہے ہیں، تسبیحات و تحلیلات کا اعادہ ہو رہا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، چند لمحات ان کے پاس رکے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم خیر پر ہو، مگر ان کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ پھر آپ دوسری مجلس مبارک کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پر مجلس علم بپا تھی، سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے اس حلقہ کے اندر، حلقہ علم کے اندر تشریف فرما ہو گئے کہ انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ محفل ذکر کو، محفل تلاوت کو، محفل اوراد و وظائف کو ہمارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پسند فرمایا، چند لمحات کی صحبت بھی عطا فرمائی، مگر جس حلقہ کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے یہ بھی اظہار فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بنا کر بھیجا ہے، وہ مجلس علم تھی۔ اور مجلس علم کی اعلیٰ ترین صورت اور افضل ترین صورت وہ ہے جس مجلس علم میں قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھا جا رہا ہو۔ تو میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تا دم آخر سجدہ ریز ہوں کہ پروردگار عالم نے میری اس صدا کو باصحرا ثابت نہیں کیا، بلکہ میری اس صدا پر تقریباً دنیا بھر سے 400 کے قریب افراد نے لبیک کہا۔ اس سبق کو جو آپ سن رہے ہیں تقریباً 400 افراد سماعت فرمائیں گے۔ اس مقام پر میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس دعوت کو اپنے ہر جاننے والے تک پہنچا دیں اور دعوت دیں کہ وہ اس کے اندر شریک ہو جائے۔ وہ شرکت کریں یا شرکت نہ کریں، آپ کو دعوت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر وہ شرکت کر لیں تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہر دوست تک، ہر سہیلی تک، ہر رشتہ دار تک، ہر عزیز تک یہ بات پہنچا دے اور اس گروپ میں شرکت کے لیے اس کو درخواست پیش کریں۔
بہت جلد ہمارے پہلے گروپ میں 256 افراد شریک ہو گئے اور یہی میکسیمم پارٹیسپینٹس کی تعداد تھی. ہمیں دوسرا گروپ تشکیل دینا پڑا، تو کل جو میں نے دیکھا تھا اس گروپ کے اندر بھی 125 کے قریب افراد ہو چکے تھے. آپ یہ دعوت دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ پروردگار عالم اس کلاس کے اندر دنیا بھر کے افراد کو شریک کر سکتا ہے. آپ دعوت دیں، قرآن حکیم فرقان مجید کے فہم کی دعوت کو کوئی مسترد نہیں کرے گا، دل و جان سے قبول کرے گا. میرے شریک سفر ہو جائیں اور نیکی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک کے سمجھنے کی اس تحریک میں شامل ہو جائیں. فہم قرآن کی پچھلی مجلس میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے سورۃ البقرہ سے ابتدا ہو رہی ہے. البقرہ کا معنی گائے ہے، گائے جو جانور ہوتا ہے. اس سورہ پاک کا نام سورۃ البقرہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک گائے کے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے اور سبق آموز ہے. تو اس واقعہ کی بنیاد پر اس سورہ پاک کا نام سورۃ البقرہ ہے، گائے والی سورت. وہ بڑا خوبصورت اور دل نشیں اور حسین واقعہ ہے. جب آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کو جلا اور تابندگی نصیب ہوگی. الف لام میم. الف لام کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو فنی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. الف مکسور ہے، الف کا لام مکسور ہے. عام طور پر الف کہہ دیا جاتا ہے. الف الف تلفظ صحیح نہیں ہے، صحیح تلفظ الف ہے. الف لام میم 3 حروف ہیں، اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات قاف 2 نقطوں والا، تو اور عین کٹے ہوئے. اس کو علم نہیں پڑھتے، جوڑ کر اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ ہر حرف کو جدا کر کے پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ آپ ان باتوں کو ذہن نشین فرمائیں گے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہر صاحب ایمان کے گھر میں فہم قرآن کی یہ مجلس ہر روز قائم ہو. ابھی اپنی علالت کے پیش نظر اور مصروفیت کے پیش نظر 2 اسباق کا فیصلہ ہوا ہے ہفتہ میں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے گا، اور 2 سے زیادہ اسباق ایک ہفتہ میں ہوا کریں گے. ہر روز آپ یہ سنیں، فیملی بیٹھ کر سنیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، عنایتوں اور فضل و کرم کے انوارات برسیں گے. یقین ہے، میں امید نہیں کہہ رہا، میں لفظ یقین بول رہا ہوں. ایک وقت مخصوص کر لیں، اور سارے فیملی والے، اب تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اس کو USB کے ذریعے ڈائریکٹ آپ ٹیلی ویژن پر سن سکتے ہیں. فیس بک ٹیلی ویژن پر آن ہو سکتی ہے، بڑے سکرین پر سنیں، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے سنیں. نفلی عبادات میں سے بہترین یہ عبادت ہے، بہترین یہ عبادت ہے قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھنا. تو الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیات کریمہ ہیں،
معنی کے واضح ہونے کے اعتبار سے دو طرح کی ہیں۔ بعض ایسی آیات کریمہ ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، ان کے معنی کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ ان آیات کو آیات محکمات کہتا ہے۔ محکمات، ہا جو حلوہ کی پہلی ہا ہے اور کاف کش والا، محکم کا معنی ہے پختہ، مضبوط۔ اور اسلامی قوانین کی اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد آیات محکمات ہیں، جن کا معنی بالکل واضح ہے، جن کی مراد بالکل واضح ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، فرما دی اللہ ایک ہے، بالکل معنی واضح ہے، تو یہ آیت محکمہ ہے۔ دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، ان کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا معنی تو معلوم ہے مگر یقینی طور پر مراد معلوم نہیں ہے۔ میرے الفاظ پر توجہ رکھنا، ایک ایک لفظ آپ کی توجہ کا خواستگار ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں ان کا معنی تو واضح ہے مگر مراد کا تعین نہیں ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت رضوان کے موقع پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بیعت فرما رہے تھے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس صحابہ کرام کے ہاتھوں پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو ید کا عربی زبان میں معنی ہاتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ معنی واضح ہے مگر اس سے مراد کیا ہے، اس مراد کا معلوم ہونا یقینی نہیں ہے۔ علماء نے یہ مرادیں بیان کی ہیں، اس سے مراد تائید ہے، سپورٹ ہے، لیکن یہ یقینی معنی نہیں۔ یقینی معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وجہن کا معنی چہرہ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اب مناسب نہیں ہے کہ ان الفاظ کا اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا جائے، مگر میں یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ وجہن کا معنی چہرہ ہے مگر مراد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چہرے سے تو پاک ہے، تو معنی معلوم ہے مگر مراد معلوم نہیں۔ یہ ایک قسم، اور ایک قسم ہے کہ سرے سے معنی ہی معلوم نہیں، مراد تو اگلا سٹیپ ہے نا، معنی ہی معلوم نہیں۔ وہ آیات قدسیہ جن کا معنی ہی معلوم نہیں، وہ حروف مقطعات ہیں، وہ کلمات مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے۔ تو اس کا یقینی علماء نے بیان کیے ہیں، وہ ان کی آراء ہیں، وہ ان کا فہم ہے، لیکن وہ یقینی معنی نہیں کہ اگر اس معنی کو نہ تسلیم کیا جائے تو انسان کافر ہو یا انسان گناہگار ہو۔ تو میں بار دیگر بات کو دہرا رہا ہوں تفصیل کے بعد اجمالاً کہ آیات دو طرح کی ہیں۔ بعض آیات کا معنی اور مراد واضح ہے، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ آیات محکمات پر اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا معنی تو معلوم ہے، مراد معلوم نہیں، اور بعض ایسی ہیں ان کا معنی ہی معلوم نہیں۔ ان دونوں کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ آیات متشابہات کے حوالے سے ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے
ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آیات متشابہات کے میں تحقیق کرنے سے روکا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور ان کا یقینی معنی، یقینی، یہ بات ذہن نشین فرمانا، یقینی معنی، اور یقینی معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اگر انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یقینی معنی معلوم نہیں ہے، اشارات کیے ہیں علماء نے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے الف سے مراد اللہ ہے، لام ایبریویشن ہے جبرائیل کا، اور میم ایبریویشن ہے محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن پاک کو نازل کیا، مگر یہ یقینی معنی نہیں ہے۔ اگر اس معنی کا کوئی انکار کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حروف مقطعات سے نام رکھنے جائز نہیں ہیں، حروف مقطعات سے نام رکھنے جائز نہیں ہیں۔ جیسے عام طور پر یاسین اور طٰہٰ نام رکھا جاتا ہے، یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا معنی ایسا ہو جو معنی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی کے لیے جائز ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا نام آپ خاتم النبیین تو نہیں رکھ سکتے نا، اس لیے کہ یہ وصف صرف اور صرف نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لیے علماء نے حروف مقطعات کے ساتھ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، مگر اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اگر آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے احباب میں سے اگر کسی کا نام یاسین ہے یا طٰہٰ ہے یا کسی اور کلمات مقطعات پر مشتمل ہے تو آپ اس پر طنز اور تشنیع کریں۔ ان کے والدین نے محبت کی وجہ سے یہ نام رکھا، مگر اگر ممکن ہو تو اس نام کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اسم الاشارہ ہے، اس کا معنی ہے وہ۔ الکتاب کا معنی کتاب ہے، وہ کتاب۔ اگر یہ کتاب سامنے ہے مگر رتبہ اس کا بڑا بلند ہے، شان اس کی بڑی بلند ہے، اور بسا اوقات چیز قریب ہوتی ہے مگر شان کی بلندی کی وجہ سے اسے دور سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے فہم سے اور سمجھ سے دور ہے، تو ذالک الکتاب کا یہ معنی کیا جائے گا یہ عظیم الشان کتاب۔ یہ عظیم الشان کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب، کیونکہ کتاب سامنے ہے، اشارہ اس جانب ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذالکہ کا اس لیے استعمال فرمایا کہ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے تو قریب ہے مگر شان کے اعتبار سے بہت دور ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے یہ معنی کریں گے یہ عظیم الشان کتاب، مراد قرآن پاک ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ ریبہ کا معنی ہے شک، اور یہ عربی زبان ہے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ اس قافلہ میں چلتے رہے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ریب کا معنی تو شک ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں ہے شک اس میں، یہ معنی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ کوئی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اگر آپ نحو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی کا معنی کہاں سے آیا ہے، یہ اطلاق کہاں سے آیا ہے، یعنی کسی نوعیت کا بھی شک قرآن حکیم فرقان مجید میں نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، نہیں، کوئی شک اس میں نہیں ہے، کوئی شک یعنی کسی نوعیت کا شک بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں، ریب کا معنی ہے شک، فی کا معنی ہے میں، اور آگے ہے ہو ہے اصل میں۔
اور فی کی وجہ سے اس کو ہی بنا دیا گیا ہے کہ فی ہو پڑھنا دشوار ہے۔ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، فنی زبان استعمال میں کروں گا۔ دشواری کو سکل کہتے ہیں، سکل بوجھ۔ تو فی ہو پڑھنا ثقیل ہے، ہیوی ہے، اور عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ تخفیف کے لیے، کلمات کی ادائیگی کی آسانی کے لیے ان کی حرکات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہو ہے، اور آپ تلفظ کریں فی ہو، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو تھوڑی سی دشواری ہوگی، اور فی ہی کی ادائیگی آسان ہے، اس لیے یہ ہو سے ہی بن گیا ہے، وگرنہ اصل میں یہ ہو ہے، ہی نہیں ہے۔ ہدن ہدایت ہے۔ اب اس کا معنی بھی صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی ہدایت ہے۔ اب یہ ہر طرح کا لفظ میں کہاں سے لا رہا ہوں؟ اس کے لیے آپ کو عربی گرامر کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور جس قدر آپ عربی زبان کی گہرائی میں جائیں گے، اسی قدر قرآن پاک کے معانی کے آپ قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے اور قرآن پاک کی ایک آیت سنتے اور سجدہ ریز ہو جاتے، اس لیے وہ صاحب زبان تھے، اور جب وہ یہ کلمات سنتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ کسی انسان اور کسی بشر کا کلام نہیں ہے، مگر اس کلام کے محاسن کو، یعنی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے پھر عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جتنا عربی زبان کا فہم زیادہ ہوگا، اسی قدر قرآن حکیم فرقان مجید کا فہم زیادہ ہوگا، اور آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ واللہ ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی ہدایت ہے لی کے لیے، لام کہیں گے جب اس کو ہم جدا کہیں گے تو لام ہے، لی نہیں ہے۔ جب اس پر بحث کریں گے نا، کہیں گے کہ لی، یہ نہیں کہیں گے کہ لی کا معنی ہے کے لیے، بلکہ کہیں گے لام کا معنی ہے کے لیے۔ متقین یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد اور واحد متقی ہے، اور متقی کا معنی ہے بچنے والا۔ اس کی تفصیل ہے، مگر عام طور پر متقین کا لفظ ان صاحبان ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عبادت اور نیکی کی راہ پر ہوتے ہیں۔ مدارج ہیں متقین کے، 6 مراتب بیان کیے ہیں علماء نے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان تفصیلات تک لے جاؤں، مگر فی الحال تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا، مگر انشاءاللہ العزیز آپ کے من کے اندر ایک آگ بھڑکا دوں گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم قرآن پاک کے معانی کی تفصیل جانیں۔ تو متقین کا معنی ہے بچنے والے۔ عام طور پر اس کا استعمال ان صاحبان ایمان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب، کوئی شک نہیں اس میں ہر طرح کی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ اللہ تعالی نے خود اس کو بیان فرما دیا ہے۔ الذین، جو، الذین کا جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع ہے 2 سے زیادہ، اور مذکر آپ سمجھ رہے ہیں، مگر عام طور پر جب قرآن پاک کسی ایسے حکم کو بیان فرماتا ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، مگر اس کے ضمن میں عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون کا لفظی معنی یہ ہے کہ جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ مرد۔ یؤمنون مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یؤمنہ کا لفظ ہے۔ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ العزیز، اور آپ انشاءاللہ آپ کا دل خوشی اور مسرت سے بھر جائے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو الذین کا لفظ جو ہے یہ جمع اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنون یہ فعل ہے،
فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اس کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یؤمنون کا معنی ہے وہ سب مرد ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون کا معنی ہے وہ سب مرد ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، آج شروع کر لیتے ہیں۔ 3 لفظ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کے توجہ کی بنیاد پر آپ کو ہر بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ یؤمنو وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے، یؤمنانی وہ 2 مرد ایمان لاتے ہیں، اور یؤمنون وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ یہ 14 لفظ ہوتے ہیں، اور ان 14 لفظوں کو گردان کہتے ہیں۔ ان میں سے 3 لفظ آج آپ نے یاد کر لیے ہیں، اور وہ ہے یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون۔ یؤمنو کا معنی ہے وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے یا وہ ایک مرد ایمان لائے گا۔ 2 معنی ہوتے ہیں، حال والا بھی اور استقبال والا بھی۔ یؤمنان وہ 2 مرد ایمان لاتے ہیں یا وہ 2 مرد ایمان لائیں گے، اور یؤمنون وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں یا وہ سب مرد ایمان لائیں گے۔ تو 3 لفظ آپ نے یاد کر لیے، باقی آپ کے 11 لفظ رہ گئے ہیں۔ 3 لفظ جو یاد کیے ہیں وہ ہیں یؤمنو، یؤمنان، یؤمنون۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے فہم قرآن کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔